فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يهتك حجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائله ولا يخيب أمره. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة الجاهلية. ایک درود پڑھی محمد و آل محمد کی عظمت پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی یادی تیسری مجلس کی ابتدا ہو چکی ہے اور یقیناً سید الشہداء کی قربانی اتنی عظیم ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ، دنیا کا کوئی ایسا کونا، دنیا کا کوئی ایسا شہر، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ ازداری سے شہر نہیں ہے. کیا کہنے توجہ فرمائیے گا. اور کیونکہ خداوند کریم کا یہ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھوں گا. لیکن تاریخ کے اوراق پر یہ عجیب خداوند کریم کی
مدد کی ہے سید الشہداء نے کہ نہ تو اس سے قبل کسی نے ایسی مدد کی ہے، نہ ہی اس سے بعد قیامت تک کوئی مدد کرنے والا ہے۔ سید الشہداء یہ ایک مختصر سا نورانی قافلہ اور اس کے مقابلے میں لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کا لشکر، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر مقام کا اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اپنا ایک مقام کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر کراچی میں سولجر بازار میں آپ مجلس سن رہے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ کسی بھی خطے میں کوئی بھی بڑا عالم دین مجلس پڑھ رہا ہو یقیناً اس کا ثواب ہے، لیکن کیا کہنے نجف الاشرف کے کہ یہاں کے ثواب کا کوئی مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ میں نے ایسی ہوا میں بات نہیں کہہ دی، دلیل رکھتا ہوں۔ آیت اللہ عظمہ بشیر حسین النجفی دامو ذلہ یہ فرما رہے تھے کہ نجف الاشرف میں جب ہمارے چوتھے امام آئے ہیں نا، اور یقیناً آپ اس مقام پر گئے ہوں گے، یہی قریب میں مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے صافی صفا، یمن میں فوت ہوئے، نجف میں دفن ہوئے۔ کیا کہنے، یہ بھی ایک ہسٹری انشاءاللہ توفیق خداوندی ہوئی تو ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسی کے بالکل قریب ہی میں مقام امام زین العابدین علیہ السلام کہ جہاں امام علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اور یہاں پر امام علیہ السلام نے قیام کیا اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے اس طرح کا سامان میسر کرو، میرے لیے فرش کو بچھاؤ۔ وہ غلام حیران ہو گیا، وہ امام جو واقعہ کربلا کے ایک لمحے بھی سویا نہیں، صبح بھی گریا، شام میں بھی گریا، ہر وقت گریا کر رہے ہیں، مناجات خداوندی کر رہے ہیں، آج نجف الاشرف میں آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سونے کا انتظام کرو۔ امام علیہ السلام کے لیے فرش بچھایا گیا، امام علیہ السلام نے وہاں پر رات گزاری، وہاں پر آرام کیا۔ ظاہر ہے آل محمد کا جو بھی ادنا سا بھی غلام ہوتا ہے وہ بابصیرت ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، جو بھی آل محمد کا غلام ہوتا ہے وہ بابصیرت ہوتا ہے۔ سوال کیا، یبنا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ تو کبھی سوئے نہیں تھے، یہاں آ کر آپ سونے کا مجھے حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے انتظام کرو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سونا بھی عبادت ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے تو میں نے ایک بہت پیچیدہ بحث آپ کے سامنے چھیڑ دی ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من ماتا، جو بھی مر گیا۔ اب ماشاءاللہ علماء کا مجمع ہے، وہ جانتے ہیں کہ یا من غالباً ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی مر گیا، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ، اور اس نے اپنے امام کو نہ پہچانا، تو کیا ہوگا؟ ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرا۔ معرفت کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں، دین اسلام میں معرفت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب دین کی ابتدا ہوئی
تو وہ ابتدائی خدا کی معرفت کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ معرفت بہت اہم چیز ہے، اور ہر دور کے امام کی معرفت ہر ایک شخص پر واجب ہے۔ اور ظاہراً خداوند کریم نے جناب آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ بنایا، اور وہ سلسلہ جناب خاتم الانبیاء پر، اور وہاں سے پھر جناب قائم آل محمد علیہ السلام ان کی ذات پر ایک بلند صلوات پڑھی۔ ایک سلسلہ بنایا ہے، ہر دور میں امام آیا، ہر دور میں ہادی آیا، پروردگار نے کہا کہ میری معرفت تمہارے اوپر واجب ہے، اور اللہ کی معرفت تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن مجید سے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح۔ زمینوں کا بھی نور خدا کی ذات ہے، آسمانوں کا نور بھی خدا کی ذات ہے، لیکن آگے کہا مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی کوئی مثل ہے اور وہ مشکات کی طرح ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مشکات کو پہچانو کہ یہ کیا ہے۔ اور بڑی مشکل تو یہی آ گئی، آج جو 73 فرقے بنے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت ڈائریکٹ لینے کی کوشش کی، اور جب ڈائریکٹ اللہ کی معرفت لی تو اللہ کو جسم دے دیا، اللہ کو آسمان پر بٹھا دیا، اور قیامت کے دن جب جہنم کہے گی کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ اپنی ٹانگ اس میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ اگر معرفت وہاں سے لیتے کہ جہاں سے خدا نے کہا تھا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، مشکات کو پہچانو۔ مشکات کو پہچان لیا، میری معرفت حاصل ہو جائے گی۔ آگے تھوڑی سی بڑی، فیہا مصباح، اس مشکات میں مصباح ہے۔ قبلہ سماعت سید نے کل بڑی اچھی بات کی اور مصباح کے بارے میں مفصل بحث آپ کے سامنے بیان کی۔ مصباح تو یہاں ایک دیکھیں تسلسل، میں نے آپ سے کہا ایک تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، مشکات کو پہچانو۔ مشکات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، مصباح کو پہچانو۔ یا رسول اللہ، یہ مصباح کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ مصباح کیا ہے؟ عجب نہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ شب معراج جب میں آسمان کی بلندیوں کی طرح سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا عرش پر یہ لکھا ہوا تھا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جہاں بھی لفظ ان استعمال ہو جائے وہاں پر شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، بے شک۔ تو حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مشکات کو پہچانو گے تو اس سے پہلے مصباح کو پہچاننا پڑے گا۔ جب تک مصباح کو نہیں پہچانو گے تمہیں معرفت خدا حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی یہی تو کہنا چاہتے ہوں، آپ کو یہی تو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو یزیدی قوتیں ہیں یہ کیوں عزاداری کو محدود کر رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا ریزن ہے؟ ریزن ایک ہی ہے، انہیں پتا ہے کہ جو بھی مجلس حسین میں آ گیا گویا اسے معرفت خدا ہو گئی، اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ لیکن سوال اپنی جبر باقی ہے، مشکات سے کیا ہوا؟ تفسیر کا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ امام صادق آل محمد ان کی ذات پر ایک بات پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام اور آٹھویں امام دو معصوم سے روایات ہیں، توجہ فرمائیے گا۔
ان سے پوچھا گیا نا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ مشکات سے مراد کیا ہے، یہ مشکات کیا ہے؟ تو اس وقت دو صادق نبیوں سے یہ روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ارے مشکات سے مراد فاطمہ الزہرا ہے۔ تشنودی سیدہ زہرا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب تو واضح ہو گیا نا کہ اگر آپ کو خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو در آل محمد پر آنا پڑے گا، تبھی تو۔ اور بی بی صاحب اللہ علیہ کا کیا مقام اور کیا منزلت ہے، بہت مفصل بحث ہے، بس میں صرف اسے سمیٹ کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا اے محمد اگر مجھے آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس افلاک کو خلق نہ کرتا، لیکن یہ روایت سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اے محمد آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ روایت آگے بڑھی، یا علی اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں محمد کو خلق نہ کرتا۔ روایت اور آگے بڑھی، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر مجھے آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ ایک ضرور پڑھی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معرفت اور اب تھوڑی سی ہمیں یہاں پر دقت کرنی چاہیے۔ ہر دور کے مومنین کا اپنے امام سے ربط رہا، لیکن آیا ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارا اپنے امام کے ساتھ کتنا رابطہ ہے؟ آیا ہمارے اعمال و نیک و بد امام کی خدمت میں حاصل نہیں ہوتے؟ آیا ہم اپنے امام کے مددگار نہیں بننا چاہتے؟ آیا ہم اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 99% ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت سے دور ہیں، نہایت معذرت کے ساتھ۔ کیا امام علیہ السلام کو انصار کی ضرورت ہے؟ امام علیہ السلام کو انصار کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ انہیں ہم جیسے انصار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ آج بارگاہ ملکوتی میں بیٹھ کر کم سے کم ہم یہاں سے ایک عہد تو کریں کہ اے مولا کائنات یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے وقت کے امام کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، ہم اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں گے، امام نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے ہم اسے پورا کریں گے، ہم ایسے اعمال صالحہ کو انجام دیں گے کہ امام کہیں گے یہ میرا ہے۔ وہ امام کہ پروردگار ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد بیان کر رہا ہو اور نیچے ہم سن رہے ہیں۔ بہت مظلوم امام ہے، حضرات مظلوم کربلا، روایت کہتی ہے کہ امام اپنے جد کے مظلومیت پہ صبح بھی گریہ کرتے ہیں اور شام کو بھی گریہ کرتے ہیں، لیکن ان کے گریہ ہمارے گریہ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ امام علیہ السلام صبح بھی گریہ کرتے ہیں، شام میں بھی گریہ کرتے ہیں، لیکن خون کے آنسو بہاتے ہیں۔
بس حضرات وضو کربلا ایک روایت پڑھ کے میں آپ کی سامنے تمام کرتا ہوں، سماعت سے انشاءاللہ فضائل بیان کریں گے۔ پروردگار ہمیں ناصران امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ کائنات کے اوپر بہت سے ناصران امام گزرے ہیں، لیکن جو ناصران امام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو ملے دنیا میں، نہ تو اس سے قبل ایسے تھے اور قیامت تک نہ ایسے ہو سکتے۔ خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ایسے ناصران ملے ہیں، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے ہیں، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے ہیں۔ اسی ناصران امام حسین میں نے آج جس کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے حبیب بن مظاہر الاسدی۔ حبیب کہ جس کے بارے میں کتب میں ذکر ہے کہ حبیب کوفہ میں مقیم تھے اور بازار سے مہندی خرید رہے تھے تاکہ اپنی ریش کو خضاب کر سکے۔ سامنے سے ایک شخص گزرا، حبیب اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے والے اپنے گھوڑے اور اپنی تلواروں کو تیار کر رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ امام حسین کے قتل کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے اسی وقت اس مہندی کو پھینکا اور ایک جملہ کہا۔ حبیب کہتے ہیں اب میری یہ ریش اس مہندی سے خضاب نہیں ہوگی بلکہ نصرت امام میں اس خون سے خضاب ہوگی کہ جو میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں خون بہاؤں گا۔ حبیب چلے اپنے گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے کہ اچانک ان کی زوجہ کے گلے میں لقمہ اٹک ہی گیا۔ زوجہ کہتی ہے حبیب خدا خیر کرے، کوئی مشکل گھڑی آنے والی ہے۔ ابھی یہ بول رہے تھے کہ دروازے پہ دق الباب ہوا۔ حبیب گئے، کون ہے؟ آواز آئی قاسم حسین، میں امام حسین کا قاصد ہوں۔ اچھا یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، امام حسین ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، محسن ابن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کی عبارت یہ ہے من حسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ اب خود سوچے کہ جسے امام فقیر رجل کہہ رہا ہو اس کا مقام کیا ہوگا۔ خدا را جوار مولا کائنات میں بیٹھے ہیں، شرم مت کیجیے، گریہ کے دن ہے نا، اور گریہ کے دن ایسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو گریہ جو بھی کرے گا امام حسین علیہ السلام اس کی جنت کے ضامن ہے۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ آج تو ہماری پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم تو جتنا چاہیں گریہ کر سکتے ہیں۔ ارے وہ شام غریبہ تھی کہ جہاں پر حرم امام حسین کو رونے کی اجازت نہیں تھی، اور جب بھی کوئی روتا تھا اشکیا کے تازیہ آدھرال مظلوم کربلا۔ حبیب نے کہا کون ہے؟ کہا قاسم حسین۔ جب حبیب نے یہ سنا نا فوراً دروازے کو کھولا، اس کے ہاتھ سے خط لیا، خط کا بوسہ لیا، اپنی زوجہ کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔
خط کو کھولا، کھولنے کے بعد کیا دیکھا؟ اے حبیب، آقا کا سلام ہے، تمہارا آقا اشکیا کے درمیان گر گیا ہے، اور دیکھو حبیب اگر مدد کو آنا ہی ہے تو جلدی کرنا۔ اب حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے، جب زوجہ نے پوچھا نا کہ حبیب کس کا خط ہے، کہا ہے کہ قاسم حسین، امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر آئے ہیں۔ حبیب کیا ارادہ ہے؟ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں تمہیں بیوہ نہیں کرنا چاہتا، اس پر غور و فکر کرو۔ ابھی مومنہ نے یہ سنا تھا تو کہا ارے بھائی ہو کس پر، حسین کے بچے یتیم ہو جائیں گے، تجھے اس کی فکر نہیں، حسین کی ناموس یتیم ہو جائے گی، تجھے اس کی فکر نہیں، تجھے میرے بچوں کی فکر ہے۔ امام حسین کے سامنے کا میں امتحان لینا چاہ رہا تھا، اس کے بعد اپنے غلام کو کہا کہ یہ گھوڑا لے کر فلاں مقام پر جاؤ، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ حبیب اپنے اہل و عیال سے ودا ہونے کے بعد نکلے، کیونکہ کوفہ کے حالات بہت خراب تھے، کچھ آنے میں دیر ہوگی۔ جب حبیب قریب پہنچے تھے تو کیا دیکھا کہ اس کا غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھوں کو ڈال کے ایک جملہ کہہ رہا ہے، اے گھوڑے اگر ابھی آقا نہیں آئے تو میں تم پر سوار ہو کے امام حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جب حبیب نے یہ جملے سنے، حبیب نے کہا اے اللہ، آگے محمد پر یہ کیسا وقت آ گیا کہ اب غلام مدد کے لیے جا۔ اجرت ورنہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ رو لو، مولا کائنات کی جوار میں مولا کائنات کو پرسہ دے دو، نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، یہ عزاداری تو ہماری بقا ہے۔ اور جو بھی زائرین میں حسین ہے، جب وہ قبر کی پہلی رات قبر میں ہوتا ہے تو ایک نور دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے وہ نور قریب آ رہا ہے، اس کی قبر وسیع ہوتی جاتی ہے، وہ نور قریب آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ امام حسین اس کی زیارت کے الاختصار ابھی تم نے بتائے، کربلا میں وارد ہوئے، اور یہ تو آپ یقین سے اور بالکل اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ جب بھی کسی پہ کوئی مشکل وقت ہوتا ہے نا، جب بھی ہر ایک مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، جب بھی اس کے اوپر مشکل ہوتی ہے اور اس مشکل میں جب کوئی اس کی مدد کے لیے آتا ہے تو اس وقت جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب حبیب نے مظاہر حسنی امام حسین کی طرف بڑھے تو امام حسین علیہ السلام کے دل کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور جب یہ خیموں میں ناموس نے سنا ہوگا تو اس وقت کیا تصور ہوگا ان کے دل میں سوائے دعاؤں کے اور کیا ہوگا۔ حبیب بڑھے، امام حسین نے استقبال کیا، حبیب کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے حبیب، میں تمہارا مغلول ہوں، تم اس مشکل وقت میں میری مدد کے لیے آئے۔ قیامت کا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، جب یہ سنا نا حبیب آئے ہیں اور خیال میں یہ بات پہنچی، زینب نے جب سنا کہ حبیب آئے ہیں، زینب نے فضا سے کہا، اے فضا، میری طرف سے حبیب کو سلام عرض کرو۔
حبیب نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا اور کہا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا کہ آج آقا زادیہ غلاموں کو سلام ہو جائے. آج ادرانے مجھوں میں کیمروں نے خبر نہیں بدلی, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ میں حبیب ابن مظاہر کے مسائل نہ پڑھوں. کربلا میں جب بھی کوئی انصاری امام حسین میدان کی طرف جاتا تھا نا تو حبیب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے اور اس جنازے کو لے کر آتے تھے. لیکن جب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اجازت مانگی اور حبیب جب میدان کی طرف گئے اور قصیدے پڑھنا شروع کیے, یہ نہیں کہ مولا کائنات نے, جناب عباس نے, جناب قاسم نے, جناب علی اکبر نے قصیدے پڑھے, بلکہ حبیب ابن مظاہر اسدی نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. کیا مجھے نہیں جانتے؟ میں بنی اسد کا شیر ہوں اور جب میدان جنگ میں آتا ہوں تو اس وقت میں کئی کو فتنار کر دیتا ہوں. حبیب ابن مظاہر اسدی نے کئیوں کو فتنار کیا, لیکن ایک وہ وقت آیا کہ بنی تمیم کا ایک ملعون چھپ کر اس نے وار کیا. حبیب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے حبیب بہت خوش قسمت ہو, کم سے کم جب زمین پر آئے تھے تو ہاتھ تو تھے نا, لیکن ابھی کچھ لمحے بعد یہی میدان کربلا ہوگا. عباس گھوڑے پہ سوار ہوں گے, لیکن جب زمین پر آئیں گے تو اس وقت ہاتھ نہیں. جب ابھی زمین کربلا پر آئے, ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنے تک ابن نمیر ملعون آگے بڑھا اور حبیب کے سر کو تلوار کے وار سے جدا کر دیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج بھی آپ نے غور کیا ہوگا, سب تقریباً ظاہر امام حسین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تمام شہداء ایک طرف دفن ہے, لیکن حبیب ابن مظاہر ایک طرف دفن ہے. وجہ کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ شاید امام حسین یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حبیب کا مقام یہ ہے کہ حبیب کا مقام یہ ہے کہ یہ مشکل وقت میری مدد کے لیے آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے محمد وآل محمد کی عظمت کا واسطہ, تجھے شہدائے کربلا کی اس عظیم قربانی کا واسطہ پروردگار, جتنے بھی حاضرین مجلس جو بھی حاجت اپنے دل میں رکھتے ہیں پروردگار انہیں قبول فرما. پروردگار آج عالم اسلام اس کرونا وائرس میں مبتلا ہے. پروردگار زائرین متمنی زیارت کے لیے مشتاقین ہیں اپنے ائمہ کی زیارت کے لیے. پروردگار اس کرونا وائرس کو جلد سے جلد ختم فرما. پروردگار بہت سے مومنین اس کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں. پروردگار ان کے روزگار کو بحال فرما. پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا یہ ہے کہ قائم عالم